نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ مریم کا پہلا رکوع آیت 1 تا 15 ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سورت کا مختصر تعارف کروائیں گے، نزول سے متعلق اہم واقعات اور اس کے پس منظر پر روشنی ڈالیں گے۔ دوسرے نمبر پر آیات کا لفظی ترجمہ اور باب محاورہ ترجمہ کریں گے، اور بالآخر اس رکوع کی مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اس کے پہلے نقطے کی طرف، مختصر تعارف۔ نبوت کے 5ویں سال یہ سورت نازل ہوئی۔ جس وقت یہ سورت نازل ہوئی تو مسلمان طرح طرح کے مظالم سے دوچار تھے۔ قریش کے سرداران مسلمانوں کی تضحیک کرتے، ان کا مذاق اڑاتے، ان پر الزام لگاتے، ان کو ڈراتے دھمکاتے، اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے کرتے کہ ان کے لیے زندگی بالکل مشکل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ ان کا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے تھا، اور ان کے بتوں کو اور ان کے خداؤں کو نہ ماننے کی وجہ سے تھا۔ غلام طبقہ کے مسلمانوں کو مارتے، ان پر مظالم کرتے، تپتی ریت پر لٹاتے، اور گرم گرم پتھر جن کے اوپر تپتی دھوپ تپش پڑ رہی ہوتی، ان کے اوپر لٹا کر ان کو مارتے، کوڑے مارتے یا اور دیگر مصائب سے گزارتے۔ کوئی نیا مسلمان ہو جاتا تو اس کو قید کر لیتے، ان کا کھانا پینا بند کر دیتے، اور ان سے معاشی بائیکاٹ کر لیتے۔ معاشی بائیکاٹ کہ اس سے نہ کچھ لیں گے نہ کچھ اس کو دیں گے، اس سے کسی قسم کی بات نہیں کریں گے، اور ایسے مسلمانوں کو اپنے گھر سے نکال دیتے۔ ان حالات میں مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور ان سے التجا کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے اس کا کوئی حل تلاش کرے، ہماری مشکلات کو کم کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے حکم ملا کہ آپ ان اصحاب کو ہجرت کرنے کا حکم دیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو افریقہ کے ایک ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چند صحابہ کرام جن کی کل تعداد 11 مرد اور 4 خواتین تھیں، یہ سب 5 نبی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، جن میں حضرت عثمان ذو النورین اور ان کی اہلیہ حضرت ام رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب جیسی اہم شخصیات بھی شامل تھیں۔ یہ سب جیسے کیسے بھی اپنی جان بچا کر حبشہ پہنچے، جس کا حکمران نجاشی ایک عادل بادشاہ تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسحمہ تھا۔ وہ انصاف سے کام لیتا اور لوگوں پر کسی قسم کا ظلم نہ کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عدل اور اس کے انصاف کے چرچے سن رکھے تھے، جس کی بدولت حبشہ مسلمانوں کے جانے کا فیصلہ ہوا۔ یہ سب جب کفار کو معلوم ہوا کہ چند صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے ایک میٹنگ کال کی، اور میٹنگ کا مقصد کیا تھا
کہ کفار کے اپنے بیٹے، ان سرداران کے اپنے اولاد، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنا بہنوئی، اس طرح کے قریبی رشتہ دار مسلمان ہو چکے تھے اور وہ اس ہجرت میں حبشہ پہنچ چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کا اپنا دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ان سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے اپنے قریبی ان کا گھر بار چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جن پر وہ ظلم کرتے تھے، اب وہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ تو اس بات کا جب ان کو احساس ہوا تو انہوں نے جیسے کیسے بھی ان مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے پلاننگ کی۔ پلاننگ میں طے ہوا کہ سرداران میں سے کوئی چند لوگ یہاں سے تحائف لے کر جائیں گے اور وہاں لوگوں کو پہلے اپنی طرف آمادہ کریں گے تاکہ عوام ان مسلمانوں کو لے جانے میں ان کا ساتھ دیں، اور نجاشی کے دربار میں بھی تحائف پیش کیے جائیں گے رشوت کی صورت میں کہ وہ بھی بآسانی ان مسلمانوں کو چھوڑ دیں اور ان کو واپس آنے کی اجازت دیں۔ اس طرح سے ایک قافلہ روانہ ہوا اور وہ حبشہ جا کر اس نے یہی باتوں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف کیا، ان کو تحائف دیے اور ان کو بتایا کہ یہ لوگ ہمارا دین چھوڑ چکے ہیں اور نہ ہی یہ آپ کے دین پر چلتے ہیں۔ نجاشی اور اس کے رعایا کے جو لوگ تھے ان کا دین عیسائیت تھا، تو اس نے ان لوگوں نے، کفار نے، عیسائیت کے خلاف بھی ان کو تیار کیا کہ یہ لوگ عیسائیت پر بھی نہیں ہیں اور نہ ہی یہ ہمارے دین پر چلتے ہیں، تو انہوں نے اپنا ہی ایک نیا دین بنا لیا ہے۔ یہ باتیں ان لوگوں میں یہ تشہیر کر دی۔ نجاشی تک جب یہ بات پہنچی تو نجاشی نے اپنے دربار میں ان لوگوں کو بلا لیا، مسلمانوں کو، اور ان سے سارے واقعے کے بارے میں گفتگو کی۔ نجاشی کی باتیں سن کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زوردار تقریر کی، اور اس تقریر میں آپ نے بیان کیا کہ اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے اور پڑوسیوں کا حق مارتے تھے۔ جو طاقتور ہوتا وہ کمزور پر ظلم کر ڈالتا تھا۔ ہم ایسی حالت میں تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہم میں اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا اور فرمایا کہ ہم سچ بولیں، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور وہ چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں۔ ہم ان کے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ ہم یہاں سے محفوظ رہیں گے۔ نجاشی نے یہ سن کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کی چند آیات پڑھ کر سنائیں، جس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی تلاوت کی۔ نجاشی اور اس کے دربار کے لوگ رونے لگ گئے۔ وہ کلام سن کر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور انجیل مجھے ایسے ہی لگتے ہیں جیسے ایک ہی چراغ کی روشنی ہے۔ اس سب کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کو مکہ والوں کے ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا۔ تو سامعین، یہ تھا اس سورت کا مختصر تعارف۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف،
جس میں ہم اس صورت کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر، ذکر، رحمتی، رحمت، ربی کا، ربی، رب کا، تیرا رب، عبدہ، عبدہ، بندہ، ہو، اس کا، زکریا، زکریا۔ یہ آپ کے رب کی رحمت فرمانے کا ذکر ہے اپنے بندے زکریا علیہ السلام۔ اذ، جب، نادا، انہوں نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، ربہ مطلب رب، ہو، اس کا، ربہ، اس کا رب، نداءً، پکارنا، خفیہ، آہستہ آواز۔ جب انہوں نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا، قال، انہوں نے کہا یا انہوں نے عرض کیا، ربی، رب، انی، بے شک میری، وہن العظم، ہڈیاں کمزور ہوگی، منی، میری ہڈیاں کمزور ہوگی، منی، میری، وش، واو، واو مطلب اور، اشتعل الرأس، شعلہ، اشتعال شعلے سے ہے، شعلے کا مطلب روشنی، چمک، الرأس بال، شیبن، شیبن کا مطلب چمک اٹھنا، ولم اکم، اور نہیں ہے، ولم، اور نہیں، اکن، مجھ میں، بدعائک، تیری بھی سے، دعا، دعا کا، دعائی، دعا کا، تیرے سے، اور کبھی نہیں ہوا تیرے سے دعا کر کے، ربی، رب، شقیہ، محروم۔ تو اس کا بامعنی ترجمہ ہوا، انہوں نے عرض کیا، میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور بڑھاپے کی وجہ سے سر شعلہ کی طرح چمکنے لگا، اور اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا، تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں ہوا، وَإِنِّي، اور بے شک میں، خفت الموالیہ، خفت، پیچھے لفظ گزرا خفیہ، خفی کا مطلب مخفی، چھپانا، تو خفت کا مطلب چھپانا یا ڈر بھی ہوتا۔ الموالی، موالی کہتے ہیں دوست، قریبی، رشتہ دار کو، یا جو ہے وہ میرے کو ظاہر کر رہا ہے، تو خفت الموالی، میرے رشتہ دار، من ورائی، وراء، رشتہ دار، ان کا مطلب بھی رشتہ دار ہے، وکانت، اور نہیں ہے، امراتی، میری بیوی، عاقرن، وکانت امراتی، اور ہے امراتی میری بیوی، عاقرن، بانج، فہب لی، تو عطا کر، من لدن کا، اپنے پاس سے، ولیہ، وارث، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا دین کے دور ہونے سے خوف ہے، اور میری بیوی بانج ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما، یارثنی، جو میرا وارث بنے، وہ یارثو، اور وارث ہو، من آل یعقوب، آل یعقوب کا، یعقوب علیہ السلام، وجعلہ، ربی، رضیہ، اور اے میرے رب، اس کو پسندیدہ انسان بنا، اس کو بنا، ربی، میرے رب، رضیہ، پسندیدہ، جو میرا وارث بنے اور اولاد یعقوب علیہ السلام کا وارث بنے، اور اے میرے رب، اس کو پسندیدہ انسان بنا، یا زکریا،
یا من اے زکریہ زکریہ، انا بے شک ہم نبشرو کا خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، بغلام ایک بیٹے کی، غلام مطلب بیٹا، یا غلام کا مطلب غلام ہوتا ہے لیکن یہاں مراد بیٹا، اسمہ اس کا نام ہوگا یحییٰ، یحییٰ، لم نجعل لہ کبھی نہیں، ہرگز نہیں، لم ہرگز نہیں، نجعل لہ یہ کسی نے رکھا، یہ کسی نے دیا، من قبل اس سے پہلے، سمیہ ایسا نام، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، تب یہ ایسا نام ہوگا جو اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوا۔ قال ربی، انہوں نے عرض کیا، انا بے شک میں، یکون میں ہوں، لی غلام میرے لیے، غلام بیٹا، مطلب بے شک زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، وکانت امراتی اور ہے امراتی میری بیوی، عاقرن بانجھ، وقد بلغت اور میں پہنچ چکا ہوں، من الکبری بڑائی کی طرف، یعنی بڑھاپے کی طرف، عتیہ انتہا، بڑھاپے کی انتہا۔ تو زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ قال تو فرمایا اللہ نے، کذالک ایسے ہی ہوگا، سوری یہاں پہ قال سے مراد وہ فرشتہ ہے، فرشتے نے کہا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے اس فرشتے نے کہا، قال کذالک یہ ایسا ہی ہوگا، قال پھر کہا، یہ زکریا علیہ السلام نے، سوری اسی فرشتے نے، ربک علی ہوا علیہ حی، کہ یہ تمہارے رب کے لیے انتہائی آسان ہے، وقد خلقتک جیسا کہ تحقیق، خلقتک خلقت پیدا کیا تمہیں، من قبل اس سے پہلے، ولم تک شیئا اور تم ہرگز نہ تھے، شیئا کوئی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس فرشتے ایسا ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا کہ یہ میرے لیے آسان ہے اور میں یقیناً اس سے پہلے تمہیں بھی پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ قال رب اجعل لی، زکریا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب اجعل لی میرے لیے کچھ دے، آیا نشانی، آیت مطلب نشانی، آیا، قال آیتک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیتک تیری نشانی ہے، اللہ تکلم کہ تو نہیں کر سکے گا، تکلم بات، کلام نہیں کر سکے گا، الناس لوگوں سے، ثلاثہ 3 راتیں، لیال لیال کا مطلب رات، ثلاثہ مطلب 3، سویہ سوی تندرست ہونے کے باوجود، ٹھیک ہونے کے باوجود۔ تو زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے کلام نہ کر سکو کہ مسلسل 3 رات تک تندرست ہونے کے باوجود۔ فخرج پھر، خرج نکلا، وہ نکلا، علی قومہ اپنی قوم کی طرف، من المحراب محراب سے، فاوحی الیہم اور ان کی طرف اشارہ کرنے لگا، ان سبحوا کہ تم تسبیح کرو، بکرۃ و عشیہ صبح و شام، بکرہ و عشیہ صبح و شام۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام حجرے سے نکلے، جب وہی یا یہ کلام ہو رہی تھی، جب وہ دعا کر رہے تھے
اور ان کی دعا سنی گئی تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام ایک حجرے میں تھے، اس حجرے سے باہر نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہیں اشارے سے فرمایا کہ تم صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو، کیونکہ وہ اس وقت بول نہیں سک رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خود پکڑو، خذ الکتاب، الکتاب اس کتاب کو، اس خاص کتاب کو، بقوہ مضبوطی سے، وآتینا اور وآتیناہ الحکم صبیہ صبی بچپن میں، اور ہم نے ان کو حکمت، حکم حکمت سکھا دی، ہم نے ان کو بچپن ہی سے حکمت۔ ہے یحییٰ، کتاب یہاں مراد تورات ہے کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی میں حکمت و نبوت عطا فرمائی۔ وحنانم اور نرم دلی، یہ نرم دلی ممتا والی نرم دلی، اس قدر نرم دلی کہ جیسے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اس طرح کی۔ حنان ماں کی ممتا کے لیے، یا ممتا کے لیے آتا ہے، نرم دلی کے لیے۔ من لدنا فزکا اور نرم دلی پاکیزگی، وزکا زکوٰۃ سے مراد یہاں پہ پاکیزہ، زکوٰۃ کا مطلب پاک کرنا ہوتا ہے، تو زکوٰۃ کا یہاں مطلب پاکیزگی عطا فرمائی۔ وکانا تقیہ اور وہ بڑے پرہیزگار تھے، تو اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی اور عطا فرمائی، اور وہ بڑے ہی پرہیزگار تھے۔ وبرم بوالدیہ اور اپنے والدین سے نیک سلوک کرتے۔ ولم یکن اور نہیں تھے، جبارن غصے والے یا سرکش، عصیہ نافرمان، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے اور وہ سرکش و نافرمان ہرگز نہ تھے۔ وسلام اور سلامتی ہو علیہ ان پر، یوم اس دن پر، ولیدہ جس دن وہ پیدا ہوئے، و یوم یموت جب وہ وفات پائیں گے، و یوم یبعث اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، حیّا زندہ۔ سلام ہو ان یحییٰ علیہ السلام پر جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ تیسرا حصہ اس کا مختصر تشریح۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اس کی تشریح سمجھنے کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کا مختصر آپ کے سامنے تعارف ہونا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے اولاد کے 13 قبیلے تھے، جن میں 12 قبیلے فلسطین میں مقیم تھے، اور جو 13واں قبیلہ تھا وہ بیت المقدس کی نگہبانی پر مامور تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی کی اولاد میں سے تھا۔ اس میں سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بعد میں نبی آئے، اور جن کی اولاد سے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام لوقا کی انجیل سے اخذ کیا گیا ہے، الزبتھ یا الشبا اس کا نام تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ کا۔ بنی ہارون کے 24 خاندان تھے جو باری باری مقدس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ابیا خاندان کے سردار حضرت زکریا علیہ السلام تھے، جو بیت المقدس جایا کرتے تھے، وہاں پر عبادت کرتے تھے اور ایک خاص قسم کی خوشبو جلانے کا کام وہ سر انجام دیتے تھے۔ اس کی مزید تفصیلات کے لیے آپ لوقا کی انجیل کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ لوقا کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام لوگوں کو غسل دیتے تھے، ان کو نیک اعمال، نیک کام کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت یحییٰ کی طرف ہم پھر جائیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو کہ بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے،
اور ان کے خاندان کے لوگ جو اس کام پر مامور تھے کہ وہ بیت المقدس کی حفاظت کریں، اس کی دیکھ بھال کریں، اس میں خوشبو جلائیں اور دیگر جو اس کے کام ہیں بیت المقدس کے، وہ ان کے ذمے تھے۔ تو ان کے خاندان میں جو لوگ تھے وہ اس کام سے دور ہٹتے جا رہے تھے، وہ اپنے دین سے دور جا رہے تھے، اور وہ ان میں سے زیادہ تر لوگ اس وقت کے رومن امپائر کے پیچھے لگ رہے تھے، رومن تہذیب ان میں گھستی چلی جا رہی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے پیچھے اس کام کو سر انجام دینے والا کوئی باقی نہ رہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ زکریا علیہ السلام کو اس بڑھاپے میں پہنچ کر کوئی اولاد نہ ہوئی، ان کے ہاں کوئی وارث نہیں تھا۔ وارث نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نبوت کا سلسلہ، کیونکہ وہ نبی تھے تو ان کی نبوت کا سلسلہ آگے منتقل نہ ہوگا۔ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی خواہش رہی ہے کہ ان کے بعد ان کی اولاد ہو جو ان کے نبوت کے سلسلے کو آگے لے کر چلے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ذہن میں بھی ایسی ہی خواہش تھی، جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور ان کو ایک فرشتے کے ذریعے سے جب وہ اسی طرح اپنے ایک کام میں مشغول تھے، بیت المقدس کی صفائی، بیت المقدس کی روشنیاں جلانے، خوشبو جلانے کا کام سر انجام دے رہے تھے اور اپنی عبادت میں مشغول تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے، تو ایک فرشتے نے آ کر ان کو خوشخبری دی۔ وہ یہی دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا کر۔ تو فرشتے نے آ کر ان کو خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دی ہے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے ایسا نام کسی انسان کا نہیں ہوا۔ جب زکریا علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا، جب انہوں نے یہ بات سنی، تو اولاً وہ ڈر گئے، لیکن فرشتے کے بتانے پر کہ وہ جبریل امین ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام اس کی بات کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے اس فرشتے کی بات کو سننے کے بعد جواب دیا کہ میں تو اس عمر میں یہ کیسے ممکن ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اور میری بیوی جو کہ بانجھ ہے وہ اس عمر میں کس طرح سے اولاد پیدا کر سکتی ہے۔ یہ گفتگو فرشتے اور زکریا علیہ السلام کے درمیان تھی، جو اللہ تعالیٰ نے ہو بہو انہی کے الفاظ میں سورہ مریم میں نازل فرمائی۔ فرشتے نے جواب دیا قال کذالک، ایسا ہی ہوگا۔ یہ قال کذالک یہ لفظ آگے چل کر بھی استعمال ہوگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب اولاد ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تقریباً 80 سال سے زائد عمر گزرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہ بھی بہت دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ جب ان کو بشارت دی گئی، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہی الفاظ استعمال کیے تھے، کذالک، ایسا ہی ہوگا۔ یہ کذالک ایک معجزاتی طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا، صرف ایک مرد سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، پھر بعد میں یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے بھی اسی طرح سے اولاد کو، یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان تقاضوں کے بغیر یہ اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طریقے سے پیدا کیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے
ان کے پیدائش سے جب حضرت زکریا علیہ السلام اس محراب سے باہر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ نشانی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کی کوئی نشانی بھی ہو۔ اب یہاں قرآن اس کو ایک نشانی کہتا ہے، جبکہ لوقا کی انجیل اس کو ایک سزا کے طور پہ مانتے ہیں، جبکہ ہمارا کنسیپٹ ان سے مختلف ہے، لہٰذا یہ ایک نشانی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو نشانی کے طور پر 3 رات کے لیے ان کی بول چال کو بند کر دیا۔ لوقا کی انجیل میں اس کو 3 رات کی بجائے جب تک حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش نہ ہوئی تب تک لکھا ہے۔ بہرحال ہمارا ان سے کنٹراڈکشن ہی ہے۔ انہوں نے باہر نکل کر لوگوں سے اشارے میں باتیں کی۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام جب وہ پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا کی اور ان کو حکم دیا کہ تم تورات کو اچھی طرح سے تھام لو۔ تھامنے کا مطلب اس کے مطابق لوگوں کو حکم دو، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ اور وہ انتہائی ذہین اور نیک باز وہ بچپن ہی میں تھے۔ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کی عمر کے بچے کھیل کود میں مبتلا تھے، جبکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی زندگی کو کھیل کود سے دور رکھتے۔ وہ بچے آتے اور ان کو آ کر کھیلنے کے لیے بلاتے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو یہ کہہ کر ٹالتے کہ دنیا، یہ زندگی کھیل کود کے لیے نہیں ملی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کمال کی نرم دلی، پاکیزگی عطا کی گئی تھی۔ وہ اس قدر نرم دل تھے اور لوگوں کے بارے میں فکر مند ہوا کرتے تھے کہ وہ ہر وقت ان کے بارے میں پریشان رہتے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے پریشان رہتی ہے، اسی طرز پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے فکر مند، اپنے رعایا جو ان کے اس وقت کے جو لوگ ان کے فالوورز تھے، ان کے لیے اسی طرز پہ درد میں مبتلا رہتے، اور وہ لوگوں کو بپتسمہ یعنی غسل دیتے۔ غسل دینے سے پہلے لوگوں کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی تلقین کرتے، اور جو لوگ ان کے پاس جاتے توبہ کرتے، ان سے توبہ کرواتے، توبہ کروانے کے بعد ان کو غسل دیتے، اور غسل دینے کے بعد وہ دوبارہ سے تر و تازہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی عبادات میں اور اپنی برائیوں سے دور ہو جاتے اور عبادات میں وہ لوگ مشغول ہو جاتے۔ اس طرح سے وہ لوگوں کو پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ آخر میں آیات بیان کی گئی ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ وفات پائیں گے، اور جس دن وہ زندہ ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تینوں ہی دن اہم ہوتے ہیں جب انسان دنیا میں آتا ہے۔ پیدائش کا دن وہ انتہائی کٹھن ہوتا ہے کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں آنا۔ جب موت آتی ہے تو بھی دنیا بدل رہی ہوتی ہے، اور جب تیسرا وقت زندہ ہو کر اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی تینوں ہی دن ان پر اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، ان کے لیے آسانی ہوگی، کیونکہ یہ دن مشکل ہوتے ہیں، کٹھن ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی بھیجی اور ان کے لیے راحت رکھی ہے ان تینوں ایام میں، کہ جب وہ پیدا ہوئے تب بھی اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمتیں تھیں، سلامتی تھی، جب انہوں نے وفات پائی اس وقت بھی، اور جب وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اس وقت بھی۔ یہاں تھوڑا سا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر کر کے اس کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت پرہیزگار، اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اس دور کا فرما روا ہیرود اینٹیپاس تھا جو رومی تہذیب میں غرق تھا۔ اینٹیپاس کے بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس
یہ اس کے گھر میں رہتی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اس عورت کی حرکات کے بارے میں علم ہو چکا تھا کہ وہ ناجائز طریقے سے اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ پاک باز تھے اور گناہوں سے محفوظ تھے، انہوں نے اس کی اس حرکت کے خلاف آواز اٹھائی۔ تو ہیرود اینٹیپاس جو فرما روا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا۔ بعد میں ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا، اور کچھ عرصہ بعد اس عورت کی بیٹی کی سالگرہ کا موقع تھا۔ سالگرہ کا بہت بڑا جشن کیا گیا، اور اس جشن میں اس فرما روا اینٹیپاس نے اس لڑکی سے اس کی خواہش طلب کی کہ بتاؤ آج تمہاری خواہش کیا ہے۔ اس لڑکی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا کہ میں کیا مانگوں۔ تو اس کی ماں کو موقع ملا، انتہائی نایاب موقع تھا۔ اس نے کہا چونکہ یحییٰ میرے خلاف آواز اٹھاتا ہے، اور اس کی آواز اٹھانے کی وجہ سے لوگوں میں میرا غلط امیج جا رہا ہے، تو لہٰذا تم اس کا سر مانگو۔ اور اس لڑکی نے اینٹیپاس سے جا کر اس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مانگا، جس پر وہ سر پیش کر دیا گیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ ہوپ سو کہ آپ سب کو یہ سمجھ آئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا مین یہی مقصد ہے ان آیات کا کہ تمام احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کے لیے کسی چیز کو بھی کسی بھی صورت میں کرنا مشکل نہیں۔ جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا، اور وہ معجزاتی طریقے سے ایسی صورت میں کہ جب زکریا علیہ السلام بالکل بوڑھے، ان کی اہلیہ بالکل بانجھ تھی، اس صورت میں اللہ نے کر دکھایا۔ اللہ ہر چیز پر قادر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔